اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پچھلے جمعے سے ہم نے جو احکامات اللہ کے پڑھنے شروع کیے ہیں، پچھلے رکوع میں بھی طلاق کا موضوع شروع ہو گیا تھا، اور اس میں جو آخری آیت ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ اس میں طلاق کا یہ بڑا مسئلہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ طلاق دیں تو یہ بھی ذکر کیا تھا احسن طلاق کیا ہوتی ہے کہ رجی طلاق کیا ہوتی ہے، رجی طلاق دیں، اور وہ جب طلاق دے دیں پھر عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق خامند کو حاصل ہے۔ اس وقت تک وہ عورت کا نکاح میں رہتی ہے، نکاح نہیں ختم ہوتا، اور پھر حکم یہ ہے کہ ان کو پھر ایک ہی طلاق دے کر عدت کا انتظار کیا جائے، وہ عدت ختم ہو جائے اور وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو احسن طلاق کا کہا گیا تھا۔ دوسری طلاق بھی اگر دے دی جائے تو وہ بھی رجی طلاق ہوتی ہے، اور اس میں بھی رجوع کرنے کا حق خامند کو رہتا ہے، اور وہ عورت اس کے نکاح میں رہتی ہے اگر رجوع کر لے عدت کے اندر۔ اور عدت کا تو اس سے پچھلے اس میں ذکر ہو گیا تھا کہ ثلاثۃ قروء کا ذکر ہوا تھا اس میں۔ یہ رجی طلاق سے رجوع یا دوبارہ رکھ لینے دونوں کا معاملہ پچھلی آیت میں یہ بات ہوئی تھی۔ آج پھر اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا، اور جب تم طلاق، طلق یطلق، طلاق دے دینا، چھوڑ دینا، وہ جو، اور اس میں اب امپلائڈ ہوگا کہ اللہ پاک کے نزدیک احسن طلاق کا طریقہ تو وہی ہے کہ ایک طلاق دے دی جائے، اور اس لیے اس کو نظر میں رکھ کر یہ احکامات ہم پڑھیں گے۔ لیکن طلاق ہو گئی ہے، عورت اگر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہوا کہ کتنی طلاقیں، لیکن ہم تصور یہی کریں گے کہ وہ جو طلاق احسن طریقہ ہے طلاق کا کہ ایک طلاق دے دی، یا زیادہ سے زیادہ 2 دی رجی طلاق ہے، کیونکہ آگے ذکر لفظ آ رہا ہے نا، وہ امسکوہن، اس میں ذکر پچھلی دفعہ آ چکا تھا۔ یہ جب عورت فارغ ہو جائے، عدت بھی گزار لے، پچھلی میں رجت یا رجوع یا واپسی تو صرف پچھلی آیت میں آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ صرف عدت کے اندر ہے۔ فَامْسِكُوهُنَّ، وہ عدت کے اندر ہی ہوگا کہ اس کو اگر دوبارہ رکھنا ہے تو عدت کے اندر ہو، اَوْ سَرِّحُوهُنَّ، وہ بھی عدت کے اندر فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن اس کو اگر عدت گزر گئی ہے تو وہ تو پھر آزاد ہو گئی ہے، وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس کو ذرا غور کریں کہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو یا دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پچھلی آیت بھی ایسی ہی ہے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت سے پہلے، کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس کو فَأَمْسِكُوهُنَّ، اس میں رجوع کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ وہ عدت تک پہنچ جائیں، عدت کمپلیٹ ہونے والی ہو، اس سے پہلے یہ کام کر لو۔ اب یہاں پہ ذکر ہے کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، لفظ وہی ہیں، فَبَلَغْنَ، بلغ یبلغ، پہنچ جانا، بلغنا، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی اس مقررہ وقت کو، یعنی عدت کا ٹائم ان کا پورا ہو جائے۔ وہ ثلاثۃ قروء، اگر طلاق ہے، طلاق کے آگے اسی کی عدت کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اگر اس کا اجلہن وہ پوری ہو جائے عدت۔ اب اس پہ کیا معاملہ ہوگا؟ اب وہ عورت اگر اس کو رجی طلاق ملی ہوئی ہے، وہ پہلے خامند کے سے بھی نکاح سے نکل چکی ہے، چاہے ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ غلط جو ناپسندیدہ یا مکروہ یا وہ اللہ کے نزدیک مبغوض طلاق، اگر طلاق مغلظہ بھی دے دی ہے، وہ اس پہ یہ حکم لاگو ہوگا جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، فلا پس نہیں، تعضلوہن، عزل یعضل سے نکلا ہے، عین ضاد لام عزل، عین ضاد لام عزل یعضل، مت روکو، فلا تعضلوہن، ان کو مت روکو،
یہ عدل کا لفظ آپ ذرا اس سے بھی دیکھ لیں کہ یہ عضلات، ہم یہ اسی سے لفظ ہے عضلات، ہم یہ گوشت کو عضلات کہتے ہیں نا، عدل یعدلو، عضلات کے جو تانتے ہیں، ٹینڈنز ہیں، پٹھے ہیں، وہ آپس میں ایسے روک کے رکھتے ہیں، اب بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عضلات کہتے ہیں۔ تو یہ عدل کا مطلب ہوتا ہے روک کے رکھنا، باندھ کے رکھنا ان کو، فلا تعضلوہن، ان کو مت باندھ کے رکھو۔ اگر میں ترجمہ ویسے کروں تو ترجمہ ہے ان کو مت روکو، کس بات سے نہ روکو؟ ان ینکحنا، واضح ہے، ان کے ینکحنا، وہ نکاح کر سکتی ہیں، وہ نکاح کر لیں گی، نکاح ینکحو، ان کو نکاح کرنے سے مت روکو، ازواجہن، اپنے زوج سے، اپنے جوڑے سے، کسی خاوند سے۔ ترجمہ ہم ازواجہن یہی کریں گے، اپنے خاوند سے، اپنے جوڑے سے، اپنے زوج سے۔ اب یہ کون سا جوڑا ہوگا؟ اگر تو یہ رجی طلاق ہے، یہ اصل میں یہ آیت نازل ہی اسی رجی طلاق کے مسئلے میں ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں پر اپلیکیبل ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں اس کو اگر پچھلے خاوند سے اس کا رضی نامہ ہو جاتا ہے، طلاق رجی ہوئی ہے، کسی وقت ان کو یہ گزر تو گئی ہے عدت، لیکن دونوں میاں بیوی کو اگر احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہ جو طلاق ہم نے کیا، یہ جو فیصلہ کیا، عدت بھی گزرنے دی، ہمارا معاملہ ہم اس کو سنبھال سکتے تھے تو اچھا تھا، رضی نامہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ دونوں راضی ہوں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اذا جب تراضوا وہ باہم راضی ہوں، تراضا یا تراضا کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے راضی ہونا، تو راضیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ راضی ہے، یہ تراضا دو سے زیادہ کے لیے، جب وہ آپس میں باہم آپس میں تراضا ہو، وہ تو صیغہ جمع کا، کہ جب وہ راضی ہوں دونوں، ولی بھی راضی ہوں، تثنیہ کا نہیں ہے، ہاں تثنیہ نہیں ہے، جمع کا ہے، تو مطلب ہے ان کے خاندان بھی شامل ہے۔ ابھی اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ خاندان بھی، ولی بھی شامل ہوگا۔ اذا تراضوا بینہم، جب آپس میں ان کا رضی نامہ ہو جائے، وہ آپس میں دونوں طرف سے راضی ہو جائے، تراد یہ جو باب تفاعل ہوتا ہے نا جی، تدارسا یا تراد، دونوں طرف سے جب یہ راضی ہو جائیں۔ یہ جو جمع کا صیغہ ہے اس کو ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں میاں بیوی بھی راضی ہوں، رشتہ دار بھی راضی ہوں، ولی بھی راضی ہوں، یہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوئی۔ آگے ذرا اس کا زیادہ تفصیل کی بات آگے آ رہی ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، معروف طریقے سے، رائج طریقے سے، جو اچھا طریقہ ہے معاشرے میں، جو پسندیدہ طریقہ، معروف اسی کو کہتے ہیں نا، جو معاشرے میں پسندیدہ ہو، سارے لوگ اس کو جانتے ہوں، عرف یعرف سے معروف ہے، جانا پہچانا جو صحیح طریقہ ہے، وہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ولی بھی راضی ہو، وہ میاں بیوی بھی راضی ہوں، اور اس میں کوئی اور خرابی بھی نہ۔ اور خرابی یہ ہو سکتی ہے نا، مثال کے طور پر اس کو اگر ذرا اس کو ترجمہ کر لیں، پھر اس کو ذرا سے اور بات کرتے ہیں کہ جب وہ آپس میں دونوں راضی ہو جائیں، یا دونوں طرفین راضی ہو جائیں، دونوں طرف سے راضی ہوں، تو ان کو مت روکو۔ روکنے والے بھی پھر ہوتے ہیں نا، روکنے والے، یہ اصل میں آیت نازل ہوئی تھی شاید، ان صحابی کا نام ہے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی کا نام ہے۔ انہوں نے، یہ شاید وہ صحابی تھے، مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے اپنی بہن ایک انصاری کو دی، نکاح کر دیا، کچھ عرصہ ان کا نباہ ہوا، پھر اس نے طلاق دے دی۔ وہ طلاق دے دی تو عدت بھی گزر گئی، اور جب ان کو معاملہ بعد میں میاں بیوی کو خیال آیا یار ہم نے غلطی کی، طلاق کی، تو اب یہ جو معقل بن یسار ہے، ظاہر ہے کہ معاشرے میں ہمارے یہاں بھی ایسے ہو کہ اگر یہ طلاق ہو جائے تو پھر اس کا بھائی تو کیسے کہے گا، اس کو کہے، وہ دوبارہ رشتہ مانگنے آیا، وہ دوسرا صحابی جو ہے، جو خاوند تھا، انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہوتے ہیں، میں دوبارہ اس سے شادی کرتا ہوں۔ رجی طلاق دی تھی، وہی احسن طریقے والی طلاق استعمال کی تھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے غصے ہوئے کہ میری بہن کے ساتھ پہلے تم نے کون سا کیسا سلوک کیا ہے کہ اب تم دوبارہ آگے ہو اس پہ، حالانکہ وہ دونوں راضی تھے، اس پہ خفا ہو۔ ایک اور واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، ان کی چچزاد بہن کا کوئی ایسا ہی واقعہ تھا، تو وہ ان کو طلاق ہو گئی، تو یہ پسند نہیں کر رہے تھے۔ ویسے بھی معاشرے میں خاندانی طور پر بھی کبھی، یہ تو ایک بھائی ہے نا، پورا خاندان خفا ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ کیوں دے دی، وہ کہ اس نے پہلے کون سا اچھا سلوک کیا، اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا لینا۔ تو لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت معقل بن یسار خود گئے اس کے گھر، آ جاؤ بھائی
तुम मेरी बहन को ले लो, बस मैं फ़ौरन राज़ी हूँ। तो ये उस सिलसिले में हो कि जब वो दोनों तरफ से राज़ी हों तो फिर तुम मत रोको। ये रोकने वाला भाई है, रोकने वाले खामन भी हो सकते हैं कि एक आदमी ने तलाक दिया, ऐसे ही माशरे में नज़र दौरान है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को रजी तलाक दी या मुगल्लज़ा दे दी, तलाक दे दी, रजी दे दी, वापस वो लेने का उसका इरादा भी नहीं है, वो कहीं और शादी करती है तो इसको तकलीफ हो रही है। ऐसे भी माशरे में होता है, वो रिश्तेदारियाँ ही होती हैं आपस में, वो फिर उनको कहता है कि नहीं, मुखालफत करता है, उसमें कोई रोड़े अटकाता है। दोनों बातें हो सकती हैं कि अगर पहला खामन भी रोड़े अटका सकता है और बाकी उसके वली या उसके रिश्तेदार, उसके भाई, उस औरत के, स्पेशली ये बात मामला तो औरत के साथ ही पेश आता है, तो उनको मत रोको, ये मत रोको अगर वो राज़ी हो जाते हैं मारूफ तरीके से। अब इस मारूफ तरीके में जैसे ये तराज़ाओं का सीगा, जमा का सीगा आया कि इसमें बाकी रिश्तेदारों की राज़ी होना, दोनों तरफ के लोगों का राज़ी होना, स्पेशली लड़की वालों की तरफ से वली का राज़ी होना। ये वली वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कि वली की मर्ज़ी के बग़ैर औरत की शादी, आगे भी जिक्र आ रहा है, मैं आगे भी करूँगा, तो इनका ये राज़ी हो जाए। फिर बात यह है कि बिल मारूफ का बात यह है कि वो और भी कोई उसमें हरज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर पहले खामन ने 3 तलाक़ें दी हैं और वो राज़ी हो गए हैं और हम दोबारा उसको देते हैं, और कभी ऐसा भी हो कि ये रिश्तेदार भी राज़ी हो जाएं उधर, ये तो मारूफ नहीं है, ये तो अल्लाह का मना करदा तरीका है। मारूफ तरीका होगा, जायज़ तरीका होगा, और उसको और उनका इरादा भी यही हो। पहले पिछली दफ़ा जब हम पढ़ चुके हैं कि दोनों ने मारूफ तरीके पे, मतलब यह है कि दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम करने के लिए आपस में निकाह करें, कोई उसमें और कोई मामला ऐसे में ना हो। तो फला तादलूहुन्ना, उनको मत रोको, अय्यन कहना अज़वाजहुन्ना, कि वो निकाह कर लें अपने खामदों से। कौन सा खामन? ये नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, उस पर माशरे को रुकावट नहीं डालना चाहिए। ये तराज़ाओं का जब वो राज़ी हैं तो फिर इनको रुकावट नहीं डालेंगे अगर वो जायज़ तरीके। ज़ालिका, ये बात जो है, युअज़ु बिही, इसके साथ तुम्हें नसीहत की जाती है। वादा यादो से युअज़ु, नसीहत की जाती है किसको? ये मतलब इतना बड़ा हुक्म नाज़िल किया गया है कि मक़ल बिन यसार ने अपने उसको बुला के अपनी बहन दे दी। पहले एक तरफ वो गैरत कर रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तरफ तो गैरत कर रहे थे कि तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अल्लाह का हुक्म आया तो सारी गैरत में, उनका हुक्म, अल्लाह के अहकामात के अंदर उनकी गैरत में रद्द कोई नहीं रहती। गैरत वही है जो अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो गया, अल्लाह का हुक्म आ गया। तो ये ज़ालिकुम, ये तुम्हें युअज़ु बिही, इस बात की तुम्हें नसीहत की जा रही है। किसको? मन काना, जो कोई हो, मिनकुम, तुम में से, युमिनु बिल्लाह, जिसका अल्लाह पर ईमान हो, तो फिर उसको ये नसीहत है। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त अल्लाह पाक का अहकामात नाफिज करने का तरीका है। हुक्म नाज़िल हो रहा है ना, आर्डर आ रहा है ना, अल्लाह की तरफ से आर्डर आ रहा है, और आर्डर को नाफिज करने के लिए तरीका क्या कर रहे हैं? डंडा ना। अल्लाह कह रहे तुम्हारा तो अल्लाह पर ईमान है, जब अल्लाह दिल में होगा तो फिर तो, जैसे मक़ल बिन यसार का वाक़या है, जब अल्लाह दिल में था तो कैसा उन्होंने अमल किया। तो मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाह, जिसका अल्लाह पर व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर, आखिरत की जवाबदेही के एहसास जिसको अगर होगा तो उसको ये नसीहत की जाती है। तो फिर वो उसके लिए कितनी आसान तरीका है कि जो भी काम अल्लाह का आर्डर आ रहा है तो अल्लाह का और आखिरत पर ईमान रखने का मतलब ये है कि फिर ये आर्डर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान नहीं होगा। और आगे भी कहे ज़ालिकुम अज़का लकुम अतहर, दूसरी वजह भी बता दी। एक तो सीधी सी बात है कि अल्लाह जब दिल में है तो उसका हर आर्डर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे असलाफ ने, हमारे सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने अल्लाह के अहकामात को कैसा पकड़ा, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को या उनके अहकामात को कैसा पकड़ा, फिर उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं रहती। देखिए ना, जान देना मुश्किल नहीं रहती। हम सहाबा की पढ़ते हैं ना कि वो कि जन्नत की बातें, वो खजूरें खा रहे हैं, झोली में ले हुए हैं, कि उन्होंने कहा देर होती है जन्नत में जाना है, यूँ अपनी जान कुर्बान करते हैं, और फिर जब ज़ख्म लगता है, मर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं मैं कामयाब हो गया। ये ईमान है ना उनका। तो ये अल्लाह पाक इसको कह रहा है कि जिनके अंदर ये ईमान होगा ना, उनको ये सारे अहकामात आसान, ये उनको नसीहत की जा रही है। जिनका अल्लाह पर ईमान और आखिरत में जवाब बिल यौमिल आखिर पर ईमान होगा, तो उसके लिए ये नसीहत काफ़ी होगी। ज़ालिकुम, अगली वजह भी बता रहे हैं। ज़ालिकुम, ये वाला मामला, अच्छा ये ज़ालिकुम, पीछे ज़ालिका आया था,
ذالکا ازکا لکم، نہیں کیسے ذالکا یوعظ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے، یہ ذالکم بھی ذالکا ہی ہے، یہ جمع کو اگر بیان کیا جا رہا ہو تو یہ عربی کا اسلوب ہے کہ ساتھ اس کی ضمیر لگا دی جاتی ہے، ذالکم ذالکا ازکا لکم بات وہی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ جن مسلمانوں کو خطاب ہے ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے ازکا ہے، ازکا سب سے زیادہ پاکیزہ، ازکا اصفا احسن، یہ وہ ہے کہ مبالغے کا سیدھا ہے، بہت زیادہ پاکیزہ، ازکا زکیہ، اس میں نکلا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ تحریک ہے، وہ اطہر اور ستھرا، ایک پاکیزہ پاکیزگی تو اندر کی پاکیزگی نظر آتے ہیں نا کہ خیالات کی پاکیزگی، اطہر فزیکل بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کام جو ہے، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کو تم مت روکو اپنے خامندوں سے نکاح کرنے سے، اور مت روکو اگر وہ باہم رضامندی ہو گئی ہے، یہ طریقہ جو ہے بہت ازکا بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم روکو گے اس عورت کو شادی نہیں کرنے دو گے کہ اس شادی نہ ہونے سے، یا کسی ایسی جگہ اپنے زور سے کہیں شادی کر دو گے، وہ وہاں بھی نہیں بسے گی، معاشرے میں اور خرابی پیدا ہوگی، یا ایسی عورتیں اگر آپ روک کے رکھو گے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں نہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو تمہیں اس بات کو خیال، اللہ کے احکامات کے اس طرح اس میں کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے میں، اس معاملے کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بھی پاکیزگی ہے، اس میں طہارت ہے۔ واللہ یعلم، اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں واللہ یعلم، ترجمہ تو سب کو آتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، وہ کس لیے کر رہا ہے، تم نہیں جانتے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے وہ کیا کر رہا ہے۔ کوئی بھی جب اپنی بہن کو، اپنی بچی کو روک رہا ہے کہ ادھر نہ کرے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم حکم ایسا آیا کہ اگر وہ راضی ہیں تو تم کر دو، اس پہ بھی روکنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس کے نتائج، کہ یہ میں ماقل بن یسار کہیں کہ یہ میں ابھی دوں گا، پہلے بھی اس نے طلاق دے دی، اب میری بہن کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا، ایسا ہی خیال آتا ہے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، یا معاشرے والے کیا کہیں گے، یا یہ میری بہن کو، تو یہ ہم اپنی اپنی سوچ ہے، یا اس کی کوئی اور مفادات وابستہ ہو سکتے ہیں شاید بھی ادھر نہ دینے کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تم جو ساری باتیں سوچ رہے ہو تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، اس میں جو خیر ہے ہم نے حکم دے دیا، واللہ یعلم۔ تو یہ تینوں باتیں کی اللہ پاک نے، حکم نافذ کرنے سے کرتے ہوئے تین باتیں کی، اللہ اور آخرت کی والی اندر والی وہ جو ایمان کو جگایا، اور پھر کہا کہ یہ پاکیزہ طریقہ بھی ہے، اور پھر اگر جو تم سوچ رہے ہو ضروری نہیں وہی درست ہو، اللہ نے جو سوچ رکھا ہے، اللہ جو جانتا ہے، اچھا طریقہ وہی ہے، وانتم لا تعلمون۔ تو یہ طلاق کے کس میں، طلاق رجی ہو یا طلاق مغلظہ ہو یا بائن ہو، اگر نکاح کرنا ہے اس اور مغلظہ والی تو واپس نہیں آ سکتی، اس کا تو ہم نے حلالہ والا حکم پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا۔ اگر یہ طلاق اسے اگر کسی سے بھی اگر کرتی ہے باہم رضامندی ہے تو اگر اس کو روکا نہیں جاتا۔ ہاں یہ بات ہے، ولی کی رضامندی کے بغیر یہ جو نکاح ہے، بعض جگہ تو ایسے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ہوا باطل ہوا باطل ہوا باطل ہے، جب ایک حدیث میں تو ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو ولی کی مرضی کے بغیر کوئی عورت نکاح کر لے تو وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ لیکن ولی کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ باہم رضامند ہے تو تم سوچ لو کہ یہ پورے خاندان کا اس میں معاملہ ہے، اس لیے سب کی رضامندی اس میں شامل ہونی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اس کو اگر آپ زور سے اپنی ولی بھی بالغ عورت ہو اسپیشلی، اس کی مرضی کے بغیر آپ اس کو کہیں نہیں دیں گے، اگر وہ اس کو دیں گے تو بعض اوقات بعض علماء تو کہتے ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو وہ اس کو خلا کا حق زیادہ واضح طور پر اس کو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ اگلی ایک اور درمیان میں ایک آیت آگے طلاق کا معاملہ پھر شروع ہوگا۔ درمیان میں یہ جو کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو ینگ عورت کو طلاق ہو جائے، اس کے بچے ہوں، اس کا چھوٹا بچہ بھی ہو، جب اس کو طلاق ہو رہا ہے تو اس کو سب سے زیادہ سفر تو وہ کر رہا ہے، بچہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے، خاندان بھی دونوں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں خاندانوں کو ملانے کا اللہ، اگر وہ دونوں ملتے ہیں تو ملانے کو پسند کیا گیا اللہ پاک نے اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب اگر ان کو بچہ، اگر اس عورت کا بچہ ہے،
वलवालिदातो, वालिदा की जमा वालिदात है ना, वालिदा की जमा वलवालिदातो, ये दूध पिलाने के अहकामात इस आयत में आगे फिर तलाक के अहकामात फिर शुरू हो जाएंगे। दरमियान में इधर इस आयत पे दूध पिला, वलवालिदातो, और माएँ, वालिदा की जमा वालिदात, युर्देना औलादहुन्ना, युर्देना दूध पिलाएं, औलादहुन्ना अपने बच्चों को, युर्देना, रज़ा यरदाओ तो दूध पीना होता है, रज़ा दोनों तरीके से, राज़िया भी क्या होता है, सामिया यस्माओ से भी आता है और फतह यफ्तह से भी आता है, बहरहाल वो अरबी का कायदा है। रज़ा हो तो उसका मतलब है दूध पीना। अर्ज़ा जब होता है, जिसको जैसे हमने कई दफ़ा कहा है कि नज़ला से अनज़ला हमने बनाया था, खराजा से अखराजा जैसे, तो ये रज़ा से दूध पीना, अर्ज़ा दूध पिलाना, युर्ज़िअना ये उस अर्ज़ा की मुज़ारे है, युर्ज़िअना, अर्ज़ा युर्ज़िअ, तो युर्ज़िअना वो औरतें, माएँ दूध पिलाएंगी या पिलाती हैं, औलादहुन्ना अपनी औलाद को। जिसको भी ज़रा सा देख लें, औलाद तो वलद की जमा है, वलद बेटे को कहते हैं आमतौर पर, लेकिन औलाद जब कहा जाता है वो दोनों पर एप्लीकेबल होता है। वो भी जैसे पिछली दफ़ा भी कहा है, बात अस्मा ऐसे हैं कि वो दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, ज़िद जिसको कहते हैं। तो औलाद आम तौर पर दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों, हालांकि औलाद वलद की जमा है। औलाद हुन्ना यहाँ पे हम तर्जमा करेंगे अपनी औलाद, औलाद उर्दू में औलाद भी इस्तेमाल होती है, औलाद का मतलब उर्दू में भी मेल एंड फीमेल दोनों को कवर करता है औलाद का लफ्ज़। तो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, हौलैन कामिलैन, हौल साल को कहते हैं, हौलैन 2 साल, कामिलैन मुकम्मल पूरे 2 साल। तो औरतों को हुक्म है ना ये, वल वालिदा, तो मतलब है कि डायरेक्ट यूँ तो नहीं कहा कि पिलाओ, लेकिन कहा तो ये कि पिलाएंगी ऐसे कहा कि औरतें जो है ना, जो माएँ हैं ना, अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएंगी। आगे लिखा हुआ है लिमन अरादा, कौन, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये हुक्म यूँ नहीं है कि 2 साल पिलाना लाजमी है। आगे कहा हुआ है लिमन, उसके लिए, अरादा जो इरादा रखे, जो इरादा करता है, आई युतिम रदा, युतिम्मा तम्मा नहीं, ये अतम्मा युतिम्मो है, तम्मा का मतलब है पूरा होना, अतम्मा वो उसी किस्म का लफ्ज़ है। अतम्मा जब होगा पूरा करना, तम्मा पूरा होना, अतम्मा जब होगा कि पूरा करना, जो पूरा कर, रज़ा तो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल है कि दूध पिलाने की मुद्दत, अगर जो पूरा करने का इरादा हो, ये किसी ये तलाक के मामले में आ रहा है ना, अगर किसी ने तलाक दी है तो जो आगे हुक्म नाफिज हो रहा है कि क्या कुछ करना है, तो जिसने मुकम्मल रज़ात करनी है तो 2 साल तक वो दूध औरत पिलाएगी अपने बच्चे को, 2 साल, पूरे 2 साल तक दूध पिलाएगी। हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, जिसका ये इरादा हो कि ये रज़ात की मुद्दत पूरी मुकम्मल करेंगे, तो वो फिर 2 साल, पूरे 2 साल, और इसी 2 साल पर वो रज़ात वाले आगे अहकामात हैं, जो रज़ात वाले रिश्ते कायम हो जाते हैं, उन्हीं में इन्हीं 2 साल को अहमियत हासिल है। उसमें फिर आगे कहीं आगे मेंशन है, उसको हम जिक्र करेंगे। रज़ात के मामले में जैसे रज़ाई बहन भाई होते हैं, वो दूध पीने की मुद्दत ये 2 साल उसके लिए, कि ये इन 2 सालों के अंदर। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक शायद उनकी तहकीक के मुताबिक 30 महीने भी है उनकी, वो जब जिक्र आएगा तो उस पर जिक्र कर देंगे, लेकिन ये बहुत वादिया है, 2 साल के अंदर रज़ात के अहकामात नाफिज होंगे अगर इसमें। तो औरतें 2 साल तक दूध पिलाएंगी जो मुकम्मल करना चाहें, लिमन अरादा, जिसने ये इरादा किया कि हम रज़ात को मुकम्मल करेंगे, दूध की पूरा पिलाएंगे। ये अब तलाक दी हुई है। फिर अल्लाह पाक, ये औरत तलाक याफ्ता औरत, तलाक जब उसको हो गई है तो वो कहाँ रहेगी, वो आगे सूरह तलाक में उसके रहने का भी जिक्र है कि कहाँ पे रहेगी, लेकिन वो जहाँ पे भी रहेगी उसके अखराजात, उस बच्चे के अखराजात, उस औरत के अखराजात। अच्छा, इद्दत में वो पिछली जो आयत हमने पढ़ी थी, इद्दत में तो वो उधर रह रही है, इद्दत में तो औरत को बनाओ सिंगार की भी इजाज़त है, और ताकि खाउंद को दोबारा पसंद भी आ जाए कि दोबारा रुजू कर ले। अल्लाह पसंद करता है कि तलाक रजी हो तो आपस में उनमें सुलह हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये तलाक हो चुकी है तो अब उसका बच्चे को दूध पिला रहा है, तो अब अगर तलाक हो चुकी तो अब उसका नान नफका, इद्दत में तो नान नफका औरत का भी खामन के ज़िम्मे था,
جب وہ طلاق ہو گئی تو نان نفقہ تو خاوند کے ذمہ نہیں رہا، لیکن اگر اس کا بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہوگا۔ یہ وہ والا حکم ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور علی مولود لہو، مولود کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا ہوا ہے، جو ولد ہوا ہے، مولود لہو اس کے لیے، مولود لہو باپ جس کا مولود ہے۔ مولود کس کا ہے؟ بچہ طلاق تو ہو چکی ہے لیکن بیٹا تو اس کا ہے، خاوند صاحب کا ہے نا، اس کی نسل چلے گی، کہتے ہیں نا باپ سے نسل چلتی ہے، اس لیے یہاں والد نہیں کہا، اس کی وجہ بھی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اس کے باپ پر۔ اب ترجمہ میں باپ کر رہا ہوں، علی المولود کیوں کہا، اس کی ابھی ذکر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اس کے جو مولود لہو ہے اس کا ترجمہ باپ ہوگا، اس کے باپ پر رزقہن، ان طلاق شدہ عورت کا رزق، اس کا نان نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ذمہ ہوگا۔ وَكِسْوَتُهُنَّ کسوہ، کسوہ کس کو، کساؤ یکسو کیا مطلب ہے؟ کپڑے ہیں، یہ کسوہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کو کسوہ کہتے ہیں، تو کسوہ غلاف وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کے لباس، رزق اور لباس یعنی نان نفقہ جس کو ہم اکٹھا کہہ رہے ہیں، یہ باپ کے ذمہ ہے۔ بالمعروف، پھر اللہ پاک نے قید لگا دی بالمعروف کہ وہ عورت زیادہ مطالبہ کر بیٹھے یا خاوند میں حیثیت اس کی زیادہ ہے اور بیوی کو جو نان نفقہ دے رہا ہے وہ بالکل مونگ پھلی دے رہا ہے، ایسے ہے تو یہ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ اگر تو خاوند بیوی، خاوند امیر آدمی ہے اور دوسرا خاندان بھی امیر ہے تو پھر اس کے مطابق نان نفقہ اس کے مطابق ہوگا۔ اگر خاوند امیر ہے، وہ دوسری عورت جس خاندان کی ہے وہ ذرا غریب ہے، اس پر بھی پھر تفصیل ہے کہ اس کو کتنا دے گا، تو بالمعروف اچھے طریقے سے۔ اگر یا یہ کہ اگر یہ غریب ہے تو وہ بھی غریب ہے تو پھر اس کے حساب سے ہوگا۔ یہ بالمعروف میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ دونوں پر بوجھ نہ پڑے گا۔ آگے پھر اس کا ذکر دوبارہ بھی آ رہا ہے کہ نہ خاوند پر بوجھ ہو نہ بیوی پر بوجھ ہو، تو بالمعروف طریقہ یہ ہوگا کہ اس خاوند پر ہے، طلاق دینے والے پر ہے، اپنے بچے کو اگر دودھ پلانا ہے تو اس کا نان نفقہ یہ دودھ پلانے کی عمر میں 2 سال تک، یہ جو ہے دودھ پلانے جتنا بھی رہیں 2 سال تک، یہاں 2 سال کا ذکر ہوئے اس لیے 2 سال کہہ رہا ہوں، 2 سال تک جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ کیوں کہا گیا ہے کہ والد بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن پاک میں والد کا لفظ استعمال ہوا ہے، آگے بھی والد بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جس مرد کو کہا جا رہا ہے نا کہ تم پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے تو اس کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، محبت سے بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا تو تیرا ہی ہے نا بھائی، اس لیے کہا گیا ہے کہ بیٹا تیرا ہے۔ اصلی مطلب تمہیں کوئی اس میں تکلیف تو ہونی نہیں، خوشی ہونی چاہیے تمہیں کہ مولود لہو تو تمہارا بیٹا ہے۔ مولود کا ذکر اس لیے کیا ہے، والد کہہ دیتا بات تو وہ ہی جاتی مولود لہو کہ بیٹا تو تیرا ہے نا، بچی بھی ہو سکتا، ہاں سوری میں بیٹا کہہ رہا ہوں، مولود دونوں ہو سکتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے تو تیرا ہی، تیری نسل ہے، اس لیے تمہیں اس لیے مولود کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے۔ آگے یہ جو دونوں طرف جو نان نفقہ بالمعروف کا ہے، آگے اس کی تفصیل بھی ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، یہ تکلیف ہو رہی ہے نا، خامن کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے کہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اس کو نان نفقہ دینا پڑ رہا ہے، حالانکہ طلاق دے چکا ہوں، طلاق ہو سکتی ہے، اور بیوی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے کہ یہ اس کا بچہ میں پال رہی ہوں، یہ جائے نا باہر میں اپنا بچہ سنبھالے نا، ایسے ہوتا ہے نا معاشرے میں ایسے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا، یہ نہیں، یہ جو احکامات لا تکلف نفس، کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ کلف یکلف تکلیف دینے کو کہتے ہیں، لا تکلف تکلیف نہیں دی جائے گی، نفس کوئی بھی جان، یہ مجہول صیغہ ہے، تکلف لا تکلف نفس، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، الا سوائے اس کے وسعہا۔ یہ جو اللہ پاک احکامات نازل کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک سے علیم و خبیر، جاننا دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو وہ جانتا ہے نا کہ یہ کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جو تمہیں تکلیف دینے کا معاملہ جو ہو رہا ہے کہ خامد کو کہا جائے تم نان نفقہ دو، بیوی کو کہا جا رہا ہے تم دودھ پلاؤ، تم دودھ پلاؤ، اس متعلقہ کو کہا جا رہا ہے، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے وسعت کے اندر ہے، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تمہاری وسعت کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو ہے کہ یہ دونوں طرف زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، لا تضار، ضار تکلیف دینا، ضرر
لفظ ہم نے سیکھا ہوا ہے، لا تضار والدتن، والدہ کو تکلیف نہیں دی جائے گی بے والدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں جائے، تکلیف دی جا سکتی ہے نا، کہ مثال کے طور پر وہ رکھنا چاہتی ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے ماؤں کو، وہ رکھنا چاہتی ہے، خامند اسے چھیننا چاہتا ہے، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ اس کو تکلیف دے، یا خامند اس پر کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہے، وہ دودھ بھی پلوا رہا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، اس کو تکلیف دے رہا ہے، وہ سوچتا ہے پالے گی نا، ماں ہے نا، وہ پلا دے گی، میں نہیں دیتا ہوں، ایسے ہے نا، اگر رہے کوئی کہ میں اس کو نان نفقہ نہیں دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا کہ میرا کوئی ذمہ نہیں ہے اس کے، حالانکہ بیٹا مولود اللہ یہی ہے، مولود اللہ یہی ہے، لیکن وہ کہ تو یہ اس کو تکلیف نہیں دے گی، اللہ پاک کا حکم ہے، اس کو اس بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور الٹا بھی اللہ پاک نے فرمایا ولا مولود اللہ، اور یہ جو باپ ہے، ترجمہ بے والدہ، اس کے بچے کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، وہ زیادہ مطالبہ کوئی کرنے لگ جائے، یا مثال کے طور پر یہ اگر اس کا دودھ مضر ہے، وہ پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں بچے کو دودھ خود پلاؤں گی، آگے ذکر آ رہا ہے نا کہ دودھ کہیں اور بھی پلایا جا سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ جس میں خامند کو بھی تکلیف دی جائے یا بیوی کو تکلیف دی جائے، دونوں کو اللہ پاک نے بیان کیا، ان دونوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یہ حکم دیا جا رہا ہے، وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، کسی والدہ کو اس کے ولد کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور اس صورت میں والد کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ پھر ایک اور سچویشن اللہ پاک نے آگے اس کے ساتھ ہی، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فرض کرے یہ طلاق دینے والا اس رضاعت کی مدت کے اندر مر جاتا ہے، طلاق دی ہے، مر گیا ہے، اب اس بچے کا کیا بنے گا؟ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ والا حکم جو ہے نا، یہ خامند مر گیا ہے تو اس بچے کے وارث جو ہے نا، وارث کون ہوگا؟ دادا ہوگا، پچھلے خاندان والے ہوں گے، ماں ہوگی، ماں بھی اس کی وارث ہے، اس کی وارث ہے، دادا بھی اس کا وارث ہے، اگر یہ بچہ مر جائے تو دادا وارث ہے نا، بچہ مر جائے تو ماں وارث، بچے کی اگر کوئی اولاد مطلب اس کے ذمہ کوئی مثال کے طور کسی وقت بھی مر جائے تو اس کا دادا بھی وارث ہے، اس کے چچا بھی وارث ہیں یا ماں بھی وارث ہے، جتنے حصے کا وہ وارث ہے ان وارثوں پر یہ نان نفقے کا بندوبست کرنا رضاعت کی، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر بھی اگر وہ طلاق دینے والا مرد فوت ہو جاتا ہے تو وارث پر بھی ایسا ہی حکم نافذ ہوگا کہ وہ اس کے نان نفقے کا، اس عورت کا اور اس کے نان نفقے کا بندوبست کرے گا۔ یہ تو حولین کاملین کا ذکر گیا ہے، آگے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَإِنْ أَرَادَا، اگر ان دونوں کا، طلاق دینے والے کا اور متعلقہ عورت کا، فَإِنْ أَرَادَا، دونوں فَإِنْ أَرَادَا، یہ ارادہ کر لیں دونوں، انہوں نے کہا فصالاً، فصال کہتے ہیں، فصل کس کو کہتے ہیں؟ جدا ہونے کو، فصل کسی چیز کو جدا ہونا، فیصلہ بھی اسی سے ہے کہ حق و باطل کے درمیان فصل پیدا ہو جائے، تو فصالاً دودھ چھڑانا، دودھ سے دور کر دینا، فصال اس کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ فَإِنْ أَرَادَا فصالاً، اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں کہ ہم بچے کا دودھ چھڑاتے ہیں، 2 سال پورا نہیں کرتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، وہاں پہ 2 سال کا مدت بیان تو ہوئی ہے، لیکن یہ 2 سال سے پہلے بھی یہ ارادہ کر سکتے ہیں، عن تراد منہما، عن سے تراد، بہم رضامندی، ترادا، یہ اوپر بھی لفظ پڑھ کے آئے نا ہم نا کہیں، ترادن منہما، ان دونوں کی بہم رضامندی سے، و تشاورن، اور آپس میں مشورے سے، یہ دونوں ترادن اور تشاور بہم مشورہ کرنا، دونوں طرف سے مشورہ کرنا، جو کہ تشاور، شاورہ یشاور ہوتا ہے، یہ تشاور، شاورہ یشاور دونوں طرف سے جمع، جاہدہ یجاہد جیسے لفظ ہے، یہ شاورہ یشاور، جاہدہ یجاہد بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، تو یہ شاورہ یشاور اور یہ دونوں طرف سے مشورے کے ساتھ اور دونوں طرف کی رضامندی پر اگر دودھ کو چھڑانا چاہتے ہیں، فلا جناح علیہما، اللہ پاک نے یہاں پہ اجازت دے دی، فلا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، یہ کسی وقت بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، باہم رضامندی سے، باہم مشورے سے، یہ دودھ 2 حولین کاملین سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو،
وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اب یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوئے، یہاں تو ارادات میاں بیوی کا ہوا تھا نا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ رکھتے ہو، ارادہ کرتے ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ ان کے تسترضعوا، یہ وہی رضع کے ساتھ الف سین تے لگ گیا ہے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا ہے کہ جس ورب کے ساتھ، جس تین حرفوں کے ساتھ الف سین تین لگ جائے تو اسی کا مانگنا اس میں شامل ہو جاتا ہے. مثال ہم نے کہا تھا غفرہ بخشش، غفرہ اس نے معاف کر دیا، استغفرہ اس نے بخشش مانگی، سقا پانی پینا یا پینا، استسقا پانی مانگنا، ویسے استسقا موسیٰ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ ان استرضع، دودھ پلانا مانگنا، یعنی کسی اور سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، کسی اور دائی سے. جیسے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا جو دودھ پیا ہے، اس کو استرضاع کہتے ہیں. یہ جو استرضاعن یعنی دودھ پلانا. اگر تمہارا ارادہ ہو کہ اپنی اولاد کو کہیں اور سے کسی دایا کا، کسی آیا کا دودھ پلاتے ہو، فلا جناح علیکم، اس پہ بھی کوئی تم پہ کوئی حرج نہیں ہے. جب اذا سلمتم ما آتیتم، اذا سلمتم، سلم یسلمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسلیماً، جیسے تسلیماً تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو سپرد کر لینا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اپنی رائے آپ کی رائے سے کے سپرد کر دی ہے، اپنے آپ کو سپرد کر، اسلام حوالے کر دینا. تو اذا سلمتم، جب تم نے حوالے کر دیا، اس کو حوالہ کر دیا، ما آتیتم، جو کچھ تم نے ان کو طے کیا ہوا ہے اس دایا سے، اس آیا سے جو کچھ طے کیا ہوا ہے، بالمعروف، وہ بھی معروف طریقے سے، وہ بھی جو معروف ہے. اچھا خاندان ہوگا، زور والا خاندان ہوگا تو اس کو اچھی اس کو نان نفقہ جو بھی ہے اس دایا کو جو اس کو قیمت دی جا رہی ہے دودھ پلانے کی، وہ اچھا دے گا. کمزور ہوگا تو بالمعروف، یہ معروف طریقے سے. تو اگر دودھ ادھر سے چھڑا کے کہیں اور دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بام مشورے سے ہوگا. واتقوا اللہ، پھر اللہ پاک وہی یہ جو حکم اللہ پاک آرڈر دے رہے ہیں. اللہ کا آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے، ہر ایک نے ماننا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو طریقہ ہے نا محبت والا طریقہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو نا. پھر اللہ کا ایمان اندر ہوگا نا. وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس لیے جلدی کر رہا ہوں، بصیر، دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور بلکہ اللہ جانتا ہے اندر سے. بما تعملون خبیر بھی کہیں ذکر آتا ہے ایسے کہ اللہ تمہارا جانتا ہے. تم اللہ کو سامنے رکھ کے سارے یہ کام کرو گے تو پھر آسانی بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی. یہ تو دودھ پلانے کا، یہ درمیان میں یہ ایک آیت آ گئی تھی کہ مطلقہ، اچھا یہی اپلیکیبل ہے دودھ پلانا. یہ تو مطلقہ والی دودھ پلا رہی ہے نا، تو جو عورت گھر میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو نان نفقہ تو ظاہر ہے، وہ آلریڈی اپنے خاوند کے پاس رہ رہی ہے، طلاق یافتہ نہیں ہے، اس کے بھی دودھ کے احکامات ہیں. وہ بھی 2 سال دودھ پلائے، اس میں بھی رضاعت والا معاملہ، کسی اور بچے کو دودھ پلائے، یہی احکامات نازل ہوں گے. اس میں بھی میں نرد تو منتصر دے ہوں، کہیں اور دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ احکامات بھی ہوں گے. مطلقہ عورت پر بھی یہ نافذ ہیں. اور یہ گھر میں رکھنے نان نفقے کا فرق پڑ جائے گا. مطلقہ عورت کو نان نفقہ دینا پڑے گا اور لیکن گھر والی کو نان. اور دوسرا اس میں امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ عورت کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، وہ پلائیں گی. اللہ پاک کا حکم ہو گیا نا کہ وہ دودھ پلائیں گی، یہ حکم ہو گیا ایک قسم کا. تو یہ گھر میں رہنے والی اگر بیوی اپنے گھر میں رہ رہی ہے تو اس کے لیے اسپیشل مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میں بچے کو اسپیشل دودھ پلا رہی ہوں. تو وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے، اس کا دودھ پلانا اس کے ذمے ہے. ہاں طلاق ہو گئی ہے تو پھر یہ خاوند کے ذمے ہے کہ اس دوران میں اس کو نان نفقے کا بندوبست کرے گا. آگے پھر آ گیا ایک طلاق کا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہی عدت والا معاملہ. عدت ہم نے رجی عدت کی بھی بات کی تھی اور احسن طلاق کی بھی ذکر کیا تھا. وہ جو ثلاثۃ قروء والا جو ذکر تھا عدت کی، وہ بات ہو گئی تھی. اب والذین یتوفون منکم، جو فوت ہو جاتے ہیں،
वफा युवफ़ी से मतलब होता है कि पूरा का पूरा ले लेना, उसका मतलब ये होता है जो बंदा मर जाता है, वफ़ात हमने उसी से लिए हुए। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, जो तुम में से वफ़ात पा जाएं या अपनी ज़िंदगी दे दें, उनकी ज़िंदगी ले ली जाए। तर्जमा कहें युतवफ़्फ़ौना, ये मजहूल सीगा इस्तेमाल हुआ है, जिनकी ज़िंदगी ले ली जाए, जिनको पूरे का पूरा उनके नफ्स को ले लिया जाए, बहरहाल जो फौत हो जाए, आसान तर्जमा है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, जो तुम में फौत हो जाएं, अब उनकी वयज़रूना, वज़रा यज़रूना वो छोड़ जाते हैं, वज़रा यज़र छोड़ जाना, अज़वाजन बीवियाँ, ज़ाहिर है कि एक आदमी मर गया तो उसकी बीवी पीछे रह गई, वो बेवा जिसको हम कहते हैं, उनके लिए हुक्म है, उनकी इद्दत का हुक्म यहाँ पे बताया जाए। यतरब्बसना, ये लफ्ज़ पहले पड़ा हुआ है, तरब्बस यतरब्बसो, रोक के रखना, यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना, अपनी जानों को, अपने आप को वो रोक के रखेंगी। इद्दत बताई जा रही है कि यानी निकाह नहीं करेंगी या रोक के रखेंगी। इसमें और बातें, निकाह तर्जमा में पढ़ रहा था, निकाह ब्रैकेट में लिखा हुआ था वगैरह, फिर वगैरह की आगे तशरीह भी की हुई थी, लेकिन बहरहाल अपने आप को रोक के रखें। अरबाअता अशहुरिन, 4 महीने, अरबाअता अशहुरिन, शारुन की जमा है, अशहुरिन 4 महीने, व अशरा और 10 दिन, 4 महीने और 10 दिन इद्दत है जो बेवा की। अगर खामन फौत हो जाता है तो उनका हुक्म सब के लिए एक है, सिवाय एक है कि वो उसका जो है कि जो हमल वाली औरत होगी वो आगे ज़िक्र है, वउलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, जो जिनके पेट में बच्चा हो, चाहे वो बेवा हो जाए या मुतलका भी हो, उसमें हुक्म अलग है कि जब तक उसका हमल है, जब तक डिलीवरी तक उसकी इद्दत है। डिलीवरी 1 हफ्ते बाद है या 6 महीने बाद है या 9 महीने बाद है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी वैसे भी तलाक वाली भी इद्दत यही है, और ये बेवा वाली इद्दत भी, ये खामन के मरने के बाद भी इद्दत उसकी यदाना हमलहुन्ना। लेकिन आम औरतें जो बाकी हैं उनकी 4 महीने और 10 दिन। इसकी तफसील की हुई है कि अगर तो ये तलाक, ये उसकी वफ़ात उस दिन हुई है जिस दिन चांद रात है, तो फिर तो इजाज़त है उसको चांद के हिसाब से चलने की। 29 दिन का अगर एक महीना है, दूसरा 30 का है, तीसरा 29 का है, तो ये 3 महीने या 4 महीने यूँ शुमार होंगे। लेकिन अगर दरमियान में कहीं हुआ है, उसकी हुई है, तो फिर नहीं, फिर 30 दिन गिनने पड़ेंगे। फिर 30 दिन यानी 4 महीने 30 दिन ये और 10 दिन, ये कितने बन जाते हैं? 130 दिन। 130 दिन ये इसकी इद्दत होगी। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना, वही लफ्ज़ आ गया है, जब ये अपनी इद्दत को पहुँच जाए। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम, ये मर्दों को खिताब है या माशरे को खिताब है। फ़ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि अलैकुम फ़ी मा जो कुछ फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना, वो अपनी जान के साथ जो मर्ज़ी करना चाहे, निकाह करना चाहे या ना करना चाहे, कहीं भी निकाह करना चाहे, उनको इजाज़त है। मुतलका औरत है, अगर उसने ये गुजार ली, इद्दत गुजार ली, हाँ उसमें जो निकाह वगैरह की बात क्यों थी, ये जो बेवा औरत है उसकी इद्दत की ख़ास और भी पाबंदियां हैं जो उलमा ने गिनी हुई हैं कि वो खुशबू नहीं लगाएगी, अपना बनाव सिंगार नहीं करेगी, वो इसमें शामिल है वगैरह, इसलिए उन्होंने लिखा था। बहरहाल तो अगर जब वो इद्दत पूरी हो जाए तो अब वो आज़ाद है, वो जो कहीं पे शादी करना चाहे बिल मारूफ, फिर मारूफ का तरीका है, मारूफ तरीके से वो कहीं भी अपने आप की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, कहीं शादी करना चाहती है, बिल मारूफ में फिर वो सारी बातें इसमें शामिल, इस बिल मारूफ में वो शामिल है कि किसके साथ निकाह कर सकती है, कुफ्र में है या नहीं है, किस माशरे में जा रही है, किसी गैर मुस्लिम से कर रही है या अपने तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाली बग़ैर हलाले के कर रही है, ऐसे नहीं, इतनी इजाज़त नहीं है। मारूफ जो मुनासिब तरीका है उसके अंदर रहते हुए ये औरत अपने आप को जो भी फैसला करे उसके लिए फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, उनको इजाज़त है, इस पर तुम्हारे लिए कोई गुनाह हरज या तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको इजाज़त है। वल्लाहु, और बेशक वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलून ख़बीर, फिर अल्लाह पाक देखें कि तुम्हारे जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह खूब देख रहा है, जानता है, ख़बीर खबर रखने वाला है। वला जुनाह अलैकुम, अब ये मुतल्लका औरत है उसी का कंटिन्यूएशन है, उसके अहकामात और भी हैं। वला जुनाह, इसको तलाक हुई है,
ولا جناح علیکم، ترجمہ تو سب کیا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کس بات میں، فیما اس چیز میں، عرضتم بہی من خطبۃ النساء، عرضتم بہی، خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو کہتے ہیں، خطبہ تو خطاب کو کہتے ہیں، خطبہ یہ منگنی یا پیغام نکاح کو کہتے ہیں، فیما عرضتم، عرضتم کا کیا مطلب ہے، ان میں نکاح نہیں، عرضتم، عرض یعرض، اس کو کہتے ہیں اشارے کنائے میں بات کرنا، عرض یعرض، اس کو زیادہ آسانی سے سمجھیں گے، ایک لفظ یہ اس کا وہ مصدر ہوتا ہے عرض یعرض تعریضاً، اس کا اپوزٹ ہم سارے لوگ جانتے ہیں، وہ میں بولوں گا تو شاید سب کو، صرف یصرف تصریحا، تصریح کس کو کہتے ہیں، وہ جو چیز بہت واضح ہو، یہ اس کا اپوزٹ ہے، عرض جو چیز واضح نہ ہو، اشارے کنائے میں ہو، اس کو عرض یعرض کہتے ہیں، فیما عرضتم بہ خطبۃ النساء، یہ جو مطلقہ عورت ہے اس کو اشارے کنائے میں آپ نے اگر کچھ بتا دیا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، حکم منع ہے، آگے منع، نکاح کا ڈائریکٹ نکاح کرنا یا اس کا پیغام دینا ڈائریکٹلی منع ہے، یہ آگے ذکر آ رہا ہے، اس میں حرج نہیں ہے کہ کوئی اشارے کنائے میں اس کو بتا دیا جائے کہ آئی ایم انٹرسٹڈ، یہ ہو سکتا ہے نا، معاشرے کی عورت ہے، آپس میں ملنا جلنا، کہیں گے آپ جیسی اچھی عورت جس کو مل جائے اچھی بات ہو جاتی، یہ ایک اشارہ ہو گیا نا، تو اس قسم کے اشارے کنائے میں اگر اس کو نکاح کا ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہو، خطبۃ النساء، اس کو اس میں حرج نہیں ہے، او اکننتم، اس میں بھی حرج نہیں ہے، یا تمہارے دل میں خواہش ہے تو او یا اکننتم، اکننا یکنو دل میں چھپا کے رکھنا، اکننتم تم چھپا کے رکھو، فی انفسکم اپنے دل میں، یہ خواہش کسی طریقے سے اشارے کنائے میں اس کو بتا بھی دو، پھر بھی حرج نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں خواہش ہے لیکن ابھی حکم نہیں ہے چونکہ ڈائریکٹ بتانے کا، اس کو چھپا کے رکھتے ہو، حرج نہیں ہے، تم کر لو، او اکننتم فی انفسکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، علم اللہ، علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ نے جان، ترجمہ تو اللہ نے جان لیا، اللہ جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے، ستذکرونہن، ان قریب، سوفا ان قریب، تذکرون، ذکر یذکرو سے ذکر کرنا، تم ذکر کرو گے، تذکرون تم ذکر کرتے ہو یا کرو گے، ہن ان سے یا ان کے بارے میں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ ان سے بھی ذکر کر سکتے ہو اور ان کے بارے میں بھی ان کے بارے میں تمہارا ذکر تو کہیں نہ کہیں ذکر تو ہوگا نا، اس کا تذکرہ تو کرو گے نا، اس کا کہ نکاح جو بھی ہے اس کو اپنا، ولیکن لیکن اللہ حکم لگا، لا تواعدوہن سرا، یہ تم ان کے خفیہ طور پر بھی ان سے وعدہ نہیں کر سکتے نکاح کا، کہ خفیہ طور پر وعدہ کر لیں کہ چلو جب عدت گزرے گی تو خفیہ طور پر یہ کون سا ہے، تواعدوہن، وعدہ یواعدو سے ہے، یہ تواعدون یہ بھی دونوں طرف سے ہے، وہ کیسے پہلے کون سا استعمال، شاورہ یشاورو کی طرح، دونوں طرف سے، جو ویسے تو عاد ہوتا ہے نا ایک طرف سے وعدہ، دونوں طرف سے جو اس کو کہتے ہیں آہدہ، عین الف کے ساتھ جب جائے گا، باب کون سا، مفالہ، اس کو کہتے ہیں باب مفالہ میں، ولا تواعدوہن، تم باہم آپس میں تم ایسا سرن، خفیہ طور پر ایسا کوئی وعدہ وعید نہیں کر لینا نکاح کرنے کا، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے، الا سوائے ان تقولوا کہ تم کہو، قولا معروفا، معروف بات، وہی بات کے اشارے کنائے میں جو اوپر ذکر ہو چکا ہے، یہ تو کر سکتے ہو، دل میں بھی چھپا سکتے ہو، اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہو، ان سے وعدہ نکاح کا نہیں لے سکتے، دونوں طرف سے وعدہ نہیں کر سکتے، آگے بالکل، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، یہاں تو کٹ کر دیا، ولا تعزموا، مت ارادہ پکا کرو، عزم کس کو کہتے ہیں، عقدۃ النکاح، اس میں نکاح باندھ لینے کا، اس وقت آپس میں ایسا پکا ارادہ نہ کر لو، یہ منع ہے کہ اس کی متعلقہ عورت کے ساتھ پکا ارادہ یا پکا وعدہ کر کے طے کر لینے والی بات ہے نا، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ لگانے والی بات، نکاح تو کرنا ہی نہیں ہے، خفیہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، نکاح تو ہو نہیں سکتا، وہ ہے کیا کہتے ہیں عدت چل رہی ہے، لیکن وعدہ بھی نہیں کرنا اس بات کا، ولا تعزموا، اس کا عزم بھی نہیں کرنا، عقدۃ النکاح حتی یبلغ،
یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جاتا ہے یا پہنچ جائے الکتاب اجلہ، کتاب اپنے مدت کو پہنچ جائے۔ یہ کتاب کا کیا مطلب؟ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کتاب اپنے مدت کو نہ پہنچے۔ یہ کتاب کا کیا مطلب؟ یہ احکامات اللہ پاک دے رہا ہے نا، تو اللہ پاک کی کتاب پیچھے ہم احکامات اللہ پاک یوں بھی دیتا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیا گیا۔ تو وہ جو کتبہ ہے لکھا گیا، ترجمہ کریں لکھا گیا، جو لکھا جائے گا وہ کتاب ہوگی نا۔ تو یہ بھی اللہ ایک فرض کر رہے ہیں، تو جو یہ فرض کر رہے ہیں وہ کتاب ہے۔ یہ جو احکامات نازل ہو رہے ہیں نا، یہ کتاب ہے۔ حتیٰ یہ عدت والے احکامات، جب تک یہ عدت اپنے مقررہ وقت تک پہنچ نہ جائے تب تک یہ اس کے ساتھ نکاح کا پکا وعدہ یا اس کا عزم کرنے کا منع ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم ما فی انفسکم، اللہ ساری باتیں تمہارے دلوں میں، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پھر اس سے ڈر کے رہو، حذر یحذر، اللہ سے ڈر کے رہو، اللہ سے ڈر۔ جب اللہ پہلے واتقوا اللہ کہیں کہا، خبیر واللہ خبیر، وہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے کام کو، یہاں پہ کہہ رہا کہ اللہ کا تقوی دل میں رکھو، اللہ کا ڈر دل، یہاں لفظ فاحذروہ، اسی سے ڈر کے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، اگر کوئی غلطی خرابی ہو بھی جائے، یاد رکھو نا، اللہ ہوتا ہے نا، انسان ہے نا، اس کو کوئی ڈائریکٹ کچھ کہہ دیا فرض کرو تو غلطی تو کر بیٹھا، فرض کرو نکاح نہیں کیا، نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے ہو، اگر تمہارے دل، اللہ تمہارے دلوں بھی، یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر اللہ سے ڈر کے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان رکھو، اگر تم توبہ کرو گے کسی، اگر غلطی تم سے ہوگی، یہ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، مبالغہ کسی ہے، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار بھی ہے، فوراً ڈنڈا نہیں برساتا، تحمل والا ہے، حلیم، حلم والا ہے، وہ ڈنڈا برسانے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ الحمدللہ، بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ توفہ کا مطلب واپس بلا